بالله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد ختم النبوة وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا الكفر والشرك والبدع أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وقال تعالى في مقام آخر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللہ تعالیٰ نے انسان کی دونوں جہانوں کی سعادت نجات اور فلاح کے لیے امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کی سیرت کو سنت کو اسوہ حسنہ کو معیار اور مشعل راہ قرار دیا کہ اگر انسان دونوں جہانوں کی سعادت اور فلاح چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی ضابطہ ایک ہی قانون اور ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنائے جب تک صحیح معنوں میں آپ کی سیرت اور سنت کو انسان عمل میں نہیں لاتا تب تک اسے آخرت کی نجات اور بخشش نصیب نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی تعلیمات آپ کا اسوہ حسنہ یہ ایک سمندر بے کنار کی مانند ہے انتہائی طویل اور عریض ہے اس کے کئی شعبے ہیں اس کے کئی گوشے ہیں اس کے کئی پہلو ہیں کئی عنوانات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو بڑا عجیب ہے اور اسے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف میں حدیث ہے وہ آپ کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو بیان کرتی ہوئی فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دو چیزیں نوٹ کی ہیں اور انہیں محفوظ کی ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر
اپنی ذات کا انتقام اور بدلہ کسی سے نہیں لیا، اپنی ذات کا آپ نے انتقام اور بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ لیکن دوسرا پہلو میں نے یہ بھی آپ کا نوٹ کیا کہ جب اللہ کی حرمت، عظمت اور دین پر کوئی بات آ جاتی تو وہاں ایک لمحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقام اور تدارک کیے بغیر ظاہر نہیں کیا کرتے۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ کا بڑا عجیب اور اہم پہلو ہے کہ اپنی ذات کے معاملہ میں انتہائی درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے، انتہائی رحم و کرم کا معاملہ فرمانے والے کہ آپ کو سب سے بڑھ کر ستایا گیا، دکھ دیے گئے، ستم آپ پر ڈھائے گئے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا انتقام نہیں کیا، معاف کرتے گئے، درگزر کرتے گئے، رحم و فضل کرتے گئے۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آیا تو دین کے معاملہ میں آپ اتنے حساس ثابت ہوئے کہ ایک لمحہ بھی دین پہ کوئی آنچ آئے میرے نبی نے اس کو برداشت نہ کیا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے سمجھتے تھے کہ میں آخر الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ نبیوں والی ذمہ داری کے دعوت و ارشاد یہ میری امت کے اہل علم طبقہ کی ذمہ داری بنے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلے دور میں اللہ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اللہ دوسرا بھیج دیتا، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک چلا جاتا اللہ دوسرا بھیج دیتا، وہ چلا جاتا اللہ اور بھیج دیتا، لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، مجھ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ مکمل اور مکمل کر دیا۔ میرے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا سیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء علماء اہل علم کا طبقہ ہوگا، وہ یہ ذمہ داری نبھائیں گے اور ان میں یہ فریضہ عائد ہوگا کہ وہ دین کی اشاعت بھی کریں گے اور دفاع و تحفظ بھی کریں گے۔ تو ان کے لیے آپ کی سیرت مشعل راہ بننی تھی، آپ ان کے لیے آئیڈیل بننے والے تھے، تو آپ نے اپنی سیرت کا یہ نمونہ امت کے سامنے پیش کیا کہ میری سیرت کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ ذات کا انتقام میں کسی سے نہیں لیا، لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو وہاں دین پہ آتی آنچ اور تان اور اعتراض میں اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس کو برداشت نہ کیا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے ماضی کا حال سمجھ رہے تھے کہ پہلے بعض حضرات میں ان کی سیرتیں بگڑ گئی اور مسخ ہو گئی کہ انہوں نے دین کے معاملہ میں بھی درگزر کرنا اور آنکھیں بند کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم نے اس مضمون کو ذکر کیا، فرمایا پہلے دور میں بنی اسرائیل کے زمانہ میں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ایک گروہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں وہ کھڑا ہو چکا تھا اور دوسرا طبقہ ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، انہوں نے جیسے ذاتیات میں درگزر کو روا سمجھا، دین کے معاملہ میں بھی انہوں نے حق بیان کرنے سے آنکھیں بند کر دیا۔
آپ ان کے احوال کو دیکھ چکے تھے کہ جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آئے، وہاں جرائم کو خلاف شرع کاموں کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والے بھی برابر کے مجرم تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمایاں سیرت کا عنوان ہے۔ آج ہمیں بھی غور کرنا ہوگا، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی سیرت ہے ذاتی معاملہ میں درگزر کرنا، اور دین کے معاملہ میں کوئی خرابی آئے اسے برداشت نہ کرنا۔ ہماری سیرت بھی نہیں بگڑ تو نہیں چکی، ہم بھی دین کے معاملہ میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو جہاں لگا ہے سو لگا رہے ہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا راستہ چھوڑو نہیں، سارے ٹھیک ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ وہ ناعاقبت اندیش ہے یہ جملے کہنے والا کہ جس نے دین کی اہمیت اور میرے نبی کی سیرت کو نہیں سمجھا۔ اور ذاتی معاملہ میں ہم بڑے حساس اور ہوشیار ہیں، تو آپ کی سیرت کے بالکل ہم برعکس ہم الٹ چل رہے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ میرے محبوب نے یہ سیرت کیوں اپنائی، اللہ نے تعلیم یہی دی۔ سورۃ الحجر 14ویں پارہ میں فرمایا میرے محبوب ان الساعۃ لآتیۃ، ایک دن ہم نے نتیجے کا اور فیصلے کا رکھا لآتیۃ، جو آ کر کے رہے گا، وہ قیامت کا دن ہے جس میں سب مقدمات اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور اس دن عملی طور پہ پریکٹیکل اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ لہذا آپ کے ساتھ یہ جو ذاتی آپ کی ذات پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ کے مخالفین اور دشمن، فرمایا ان کا معاملہ اسی دن پہ چھوڑ دو، وہ نتیجے کا دن ہے، ان کا معاملہ اسی قیامت کے دن پہ چھوڑ دو، ابھی دنیا میں کیا کرو؟ فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، فاصفح الصفح الجمیل، فرمایا اب دنیا کے اندر ذاتی جو آپ کو تکالیف اور مسائل میں پہنچا رہے ہیں، اس میں الصفح الجمیل درگزر کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ انہیں معاف کر دو، اور ایسا معاف کہ الصفح الجمیل، ایسا درگزر کرنا جس میں شکوہ شکایت نہ ہو۔ الصفح الجمیل، خوبصورت درگزر، خوبصورت انداز سے معاف کر دو، اور خوبصورت معاف کرنا یہی ہے کہ اس کو معاف کرنا اور طعنا شکوہ بھی نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ میں نے اسے جتلانا، تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا چلو میں معاف کرتا ہوں، یہ معاف تو ہے پر الصفح الجمیل بھی ہے۔ الصفح الجمیل وہ درگزر، وہ معاف کرنا جس میں شکوہ نہیں، طعنہ دینا نہیں، جتلانا نہیں۔ فاصفح الصفح الجمیل، شکوہ شکایت کیے بغیر، جتلائے بغیر ان کو معاف کر دو کہ شکوہ شکایت تک نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کریم نے تعلیم دی، اور سورہ مزمل میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ، ثابت قدم رہو، صبر کے ساتھ رہو، استقامت کے ساتھ رہو، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر یہ جو آپ کے خلاف نامناسب باتیں کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، استہزاء مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی حدت کرتے ہیں، نازیبا جملے اور پھبتیاں کستے ہیں، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ بھی بک بک کرتے ہیں، بس میں اس پر کیا کرو؟ صبر کرو، صبر کرو، اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، سبحان اللہ، وہاں الصفح الجمیل، یہاں حجر جمیل،
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑے رکھو، ترک کیے رکھو احسن طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ. یہاں وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجر جمیل سے مراد انتقام نہ لو. وہاں الصفح الجمیل، ایسا درگزر کرو کہ جس میں جتلانا اور طعن کرنا، شکوہ شکایت نہ ہو. اللہ نے یہ تعلیمات دی. میرے محبوب کی سیرت، آپ نے ایسا ان قرآنی تعلیمات کو زندگی میں عمل میں لایا کہ فرماتی ہے امی عائشہ زندگی بھر کسی سے انتقام نہیں کیا. اسی کو فرمایا کہ قرآن علم کا خزانہ ہے، میرا نبی اس کا عمل کا نمونہ ہے. سبحان اللہ. قرآن نے یہ علم دیا. قرآن نے کیا دیا؟ علم دیا. میرے محبوب نے اس پر زندگی بھر عمل کر کے امت کے سامنے نمونہ پیش کیا. سبحان اللہ. اور پھر اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو فتح مکہ کو دیکھ لیجیے، جہاں غلبہ بھی ہے، قدرت بھی ہے، فوقیت اور برتری بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انتقام اور بدلہ نہیں لیا. ذاتیات کا نہیں لیا. ذاتیات کا خیال کرنا. 10,000 قدوسیوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلے آ رہے ہیں. فاتحانہ شاہانہ انداز ہونا چاہیے تھا، لیکن حدیث کی کتابیں پڑھیے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. جو آپ مکہ معظمہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، آج بھی ان کے ساری تواضع سے آپ کا سر مبارک جھکتا چلا جا رہا ہے. حتیٰ کہ جب قریب پہنچے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ اللہ کے سامنے عجز و نیاز کی وجہ سے سر مبارک اتنا جھک گیا کہ اونٹنی کے پالان سمجھ لگا. دنیا کے فاتح بھی ہوتے ہیں، فرعونیت لے کر کے آتے ہیں، گردن میں سریے لیے آتے ہیں، لیکن یہ بھی فاتح بن کر آ رہا ہے. سبحان اللہ. مکہ کا بادشاہ والی بن کر کے آ رہا ہے، لیکن عجز و نیاز کا پیکر کہ ذرا تکبر، گھمنڈ، غرور قریب سے نہیں گھٹتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والہانہ انداز میں اردا گرد بول جان سار بن کر چل رہے ہیں کہ کسی صحابی کی زبان پہ یہ جملہ آیا، اور وہ اپنے دستے کا اور قافلے کا سپہ سالار تھا، پرچم اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی زبان پر یہ جملہ آیا. مکہ معظمہ کے قریب پہنچے، مکہ کی آبادی پر نظر پڑی تو اس نے دیکھ کر یہ جملہ کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. آج تو اللہ نے ہمیں فوقیت دی، غلبہ دیا، موقع دیا. آج تو ہم انتقام اور بدلہ لیں گے اور مکہ کے کفار اور مشرکین سے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر انتقام لیں گے اور ان کا تہس نہس کر دیں گے. الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام اور بدلہ چکانے کا دن ہے. میرے محبوب نے یہ جملہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ فلاں صحابی کی. اچھا، وہ جو قافلے کا سردار اور حامل پرچم ہے، پرچم تھامنے والا، اس کی. فرمایا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پرچم واپس لے لو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ سپہ سالاری میں بات کرے. سبحان اللہ. پرچم لے لیا اور تنبیہ کی اور ساتھ فرمایا الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم الملحمہ. آج معاف کر دینے کا، رحم کر دینے کا، درگزر کر دینے کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غالب ہو کر طاقت اور انتقام کے بدلے کی قوت رکھتے ہوئے معاف کر دینا اللہ کو یہ ادا جتنی پسند ہے اتنا اور کوئی عمل پسند. سبحان اللہ.
الیوم یوم المرحمہ، رحم کر دینے، درگزر کر دینے کا دن۔ پھر اہل مکہ، ان میں بعض لوگ تھے جو مقابلہ کی ہمت نہ رکھتے ہوئے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، چلے گئے۔ بعض لوگ تھے جو فوراً اسلام قبول کر گئے، جن میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے سسر اور ان کی اہلیہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہندہ لفظ مجھے غلط پڑھتے ہو، لفظ اور نام کیا ہے؟ حضرت ہند۔ آپ کی ساس یہ بھی اسلام قبول کر گئی، کئی اور افراد بھی، اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ مکہ مکرمہ کو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑوا کر کے، گرفتار کر کے حرم کعبہ میں جمع کر دیا۔ پھر آپ تشریف لائے بیت اللہ کے اندر، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشرکین کے رکھے ہوئے 360 معبودوں کو توڑا، اور ہر ایک کو وہ توڑتے چلے گئے، مورتیاں گراتے چلے گئے، دیگر کچھ کے نشانات، تصویریں، مجسمے، شرکیہ علامات، ان کو بھی توڑ کے ختم کر دیا۔ جب آپ اللہ کے گھر کو پاک کر کے فارغ ہوئے، پھر آپ ان قیدیوں کے سامنے تشریف لائے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، مہاجرین جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ عالیہ تشریف لے گئے تھے، وہ بھی اپنی آنکھوں سے ان مجرموں میں، گرفتار ہوئے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ان میں وہ کھڑا ہے جو ہم پہ ظلم کیا کرتا تھا، ان میں فلاں کھڑا ہے جو ہم پہ ستم ڈھایا کرتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ میرے محبوب تشریف لائے اور آپ نے ایک ہی سوال کیا، تمہیں آج مجھ سے کیا توقع ہے؟ میں تم سے کیا کرنے والا ہوں؟ آج میں اللہ کے نبی سے تمہیں کیا توقع ہے؟ کیا امید رکھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سب کی زبان میں ایک عجیب ہی جملہ ہے، کہتے ہیں انت الکریم ابن الکریم، انت الکریم ابن الکریم، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے کی اولاد میں سے، آپ بھی معاف کرنے والے۔ آپ کا والد ماجد وہ حضرت عبداللہ بھی بڑا رحم دل تھا، آپ کا دادا عبدالمطلب بھی بڑا ترس کھانے والا تھا۔ ہمیں آپ سے درگزر کرنے کی، رحم کرنے کی امید اور توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آئے اور فرمایا، آج میں تمہارے سامنے وہی جملہ ذکر کرتا ہوں، نقل کرتا اور دہراتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مجرم بھائیوں کے سامنے جملہ بولا۔ سبحان اللہ۔ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے معاملہ کیا، آج میں بھی تم سے وہی معاملہ کرنے والا ہوں۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں، آج تم سے کوئی انتقام اور بدلہ ہم نے نہیں چکانا۔ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آج تم پہ گرفت اور پکڑ ملامت نہیں ہے۔ اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، میں اپنا کلام نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنی ذات کا انتقام اور بدلہ لے لیا۔ یہ میرے محبوب کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ سبحان اللہ۔ ذات کا انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ پھر میرے محبوب کے یہ اخلاق کی عالیت، کریمانہ اخلاق تھے۔ آپ کا یہ درگزر کرنا تھا، رحم کرنا تھا کہ ان کے دلوں پر میرے محبوب کی سچائی کے
یہ اثرات مرتب ہوئے کہ 2000 سے زائد ان کفار مکہ کی تعداد تھی جن کو میرے آقا نے آزاد کر دیا، رہا کر دیا، سب کچھ معاف کر دیا۔ جب یہ معافی کا اعلان سنا، بیک زبان کی زبان پہ پھر کلمہ آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ نمایاں پہلو کہ اپنی ذات کا انتقام اور بدلہ زندگی بھر کسی سے نہیں۔ بے شک تقریریں تو ہم سنتے رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے، محاسبہ یہ کرنا ہے کہ میرے آقا کی سیرت کے اس پہلو سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ بے شک ہم نے اپنے آقا کی سیرت کو کتنا اپنایا، ہم اپنے ذاتی امور میں، خانہ داری معاملات میں، برادری اور اڑوس پڑوس کے معاملات میں ہم کس قدر درگزر کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم میرے سمیت اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں آقا کی سیرت کے اس پہلو سے کوئی عملی واسطہ نہیں نظر آئے گا۔ ہماری سیرتیں بگڑ چکی ہیں، اخلاق مسخ ہو چکے ہیں، ذاتی معاملات میں درگزر تو کیا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ میرے آقا کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ صرف ہمارے لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی ہے، باقی مساجد میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ ذات کا انتقام اور بدلہ کسی سے نہیں لیا، لیکن دوسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جہاں اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، حرمت کی بات آ جاتی، وہاں میرے آقا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام میں کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا، تال کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد کا مقام دیکھیں، جب مسلمانوں کو ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے آقا کے دانت مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک لہولہان اور زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ پہاڑی کے دامن میں گر گئے، نڈھال ہو کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سہارا دے کر کے ایک چٹان پہ جا کے بٹھایا، آپ کا خون مبارک صاف کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں موجود ہیں، ساتھ صحابہ موجود ہیں کہ ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا، غزوہ احد کا مقام ہے، وہاں ایک مخالف پہاڑی پہ آتا ہے اور آ کر کے اعلان کرتا ہے، اَیْنَ محمد، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتا تھا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھے رب کی تائید اور نصرت حاصل ہے، طعن کیا، اعتراض کیا، اَیْنَ محمد۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے، کھڑے ہو کر جواب دوں، فرمایا خطاب کے بیٹے بیٹھ جاؤ، کیا ہوا؟ میری ذات پر اس نے اعتراض اور طعن کیا، ذات کا بدلہ نہیں لینا۔ جب جواب نہیں ملا تو پھر کہتا ہے اَیْنَ ابو بکر، ابو بکر کا محمد کے بعد نام کس کا لیا؟ ابو بکر کا۔ محمد کے بعد نام کس کا لیا؟ ابو بکر۔ اس دور پر یہ ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا، کفر کی حالت میں تھا، وہ مکے کا کافر بھی جانتا تھا، اب محمد کے بعد بلا فرض
کسی کا نمبر ہے تو وہ ابو بکر سبحان اللہ بے شک رضی اللہ تعالی عنہ. پھر جواب نہیں ملا. تیسرے نمبر پہ کہتا ہے نا عمر. عمر کہاں ہے؟ جواب نہیں ملا تو خوشی سے نعرہ لگاتا ہے بولو عمر. عمر کی جے. عمر معبود نے ہمیں میدان میں فتح دے دی. اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ فتح ملی ہے. اس نے یہ شرکیہ جملہ بولا. کون سا جملہ ہے؟ شرکیہ. اس لیے کہ فتح شکست کامیابی یا ناکامی اللہ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. جب اس نے شرکیہ جملہ بولا کہتا ہے بولو ہبل. ہبل کی جے. ہبل نے ہمیں میدان فتح کر دیا. اپنے معبود کا نام لے کر کے کہتا ہے اور ساتھ دوسرا جملہ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم. ہمیں عزا فقیر نہیں کی مدد تائید اور حمایت حاصل ہے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے. یہ دونوں جملے اس نے کفر اور شرکیہ بولے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے اب کھڑے ہو جاؤ. رب کے دین پہ آزاد لگی ہے. رب کی توحید عظمت اور حرمت کی بات آئی ہے. اب پوری جرأت کے ساتھ اسے جواب دو. فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے بڑی جرأت سے جواب دیا. فرمایا اللہ مولانا. سبحان اللہ. اللہ مولانا ولا مولا لکم. ہمارے لیے ہمارا مشکل کشا اکیلا کون؟ حاجت روا اکیلا کون؟ کامیابیاں عطا کرنے والا اکیلا کون؟ اللہ ہے. ولا مولا لکم. اور بزرگوں تمہارے ساتھ اس اللہ کی کوئی مدد اور تائید نہیں. دین پہ آنچ ایسے برداشت نہیں کیا. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. امت کو بھی اسی کی تعلیم دی. امت کو بھی اسی کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا. من رأى منکم منکرا. آئے میری امت کے لوگوں, آئے میرے مت والوں, تم میں سے اگر کوئی منکر کام کو دیکھے. منکر خلاف شرع کام. شرک بھی منکر ہے, کفر بھی منکر ہے, بدعت بھی منکر ہے. ہر کبیرہ گناہ, ہر دین سے بغاوت, بے حیائی, فحاشی, سود, رشوت, زنا, حرام کاری, حرام خوری, یہ تمام جرائم یہ منکرات ہیں. فرمایا ان میں سے کسی کو دیکھے تو اول درجہ یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اسے کیا کرے؟ اپنی طاقت سے, قوت سے, غلبے سے روک دے خلاف شرع کام کو. معاشرے میں شریعت کی بغاوت نہ ہونے دے. اللہ رسول کی تعلیمات کی مخالفت معاشرے میں نہ چلنے دے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اسے اپنے ہاتھ سے مراد طاقت سے. طاقت عہدے کی ہے, طاقت دولت کی ہے, طاقت افرادی قوت کی ہے, طاقت اپنے خاندان کی ہے. کوئی بھی کسی لحاظ سے طاقت رکھتا ہے تو اسے بائی آرڈر اپنے زور اور غلبے سے خلاف شرع کام کو روک دے, بند کرا دے. یہ اللہ رسول کی بغاوت معاشرے میں نہیں چلے گی. معاشرے کے ماحول کو پراگندہ مت کیا جائے. اس پہ روکنا اپنی طاقت کے بلبوتے فرض ہو جاتا ہے. اگر طاقت رکھتے ہوئے بھی خلاف شرع کام کو نہیں روکتا یہ ویسے ہی مجرم ہے جیسے شریعت کی مخالفت کرنے والا. بے شک بے شک. ان کے جرم میں کوئی فرق نہیں. فرمایا علم یستطیع. اگر اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا تو دوسرا درجہ ہے پاکی لسانی. زبان سے, اپنی زبان سے اس کی حقارت اور کباہت کو بیان کرے, اس کی شریعت کے خلاف ہونے کو بیان کرے. یہ کفر ہے, اس سے باز آ جاؤ. یہ شرک ہے, اس سے باز آ جاؤ. یہ بدعات, رسومات, بے حیائی, فحاشی کے کام ہے, ان سے باز آ جاؤ. صحیح راستہ یہ ہے باطل راہوں کو چھوڑ دو. یا اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کے سامنے اس کی قباحت کو بیان کرے, درست سمت کی طرف قوم کی رہنمائی کرے. یہ دوسرا درجہ ہے. فرمایا علم یستطیع
اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر تیسرا درجہ ہے فابی قلبی، دل سے برا دل سے اسے برا جانے. کیا مطلب؟ خود علیحدہ ہو جائے. دل سے برا جاننے کا مطلب خود الگ ہو جائے، اپنا دامن بچا لے، اپنا دین اور ایمان اور عمل محفوظ کر لے، خود الگ الگ ہو جائے. اور آگے جملہ قابل غور ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان. یہ خود الگ ہو جانا، ان سے برات اور بائیکاٹ کر لینا، یہ ایمان کا اضعف کمزور ترین درجہ ہے. اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ تصور نہیں ہے. دین کا تحفظ، دین کا دفاع، شریعت کی چوکیداری، یہ امت کے ذمہ فریضہ ہے. اس کے اندر یہ درجات تین ہیں. طاقت رکھتا ہے تو اپنی طاقت سے روکے، وگرنہ زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر نہیں تو خود کم از کم کیا ہو جائے، ارادہ ہو جائے. اگر خود بھی الگ نہیں ہوا، بدعت کی رسم میں شامل ہو گیا، موسیقی کی مجلس میں شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا، شراب چل رہا ہے اس دسترخوان پہ جا کے براجمان ہو گیا، شرک و کفر کی محفلوں میں شامل ہو گیا، اس بے دین اور دین سے بغاوت کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیا خیال ہے اس کے پاس بھی کوئی ایمان کا درجہ ہے باقی؟ اس نقطے کو ہمیں سوچنا ہے. اور اگر ہم اس نقطے کو سمجھ لیں اور کم از کم اس کمزور ترین درجے پر بھی آ جائیں عمل کے اعتبار سے کہ خود ان خلاف شرع کاموں سے، محافل اور مجالس سے الگ ہو جائے، تو یہ کام خود بخود ختم ہو جائے. جب بدعت کی محفل میں کوئی جائے گا نہیں، بدعت کہاں چلے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ ختم. جس خوشی شادی بیاہ کے موقع پر بے حیائی فحاشی کا ارتکاب ہو، ہندوانہ رسومات کا ارتکاب ہو، اس میں دیندار طبقہ اہل ایمان اگر الگ ہو جائے تو یہ کام بے حیائی اور ہندوانہ چل سکتے نہیں ہیں. اس لیے میرے دوستو، آقا کی سیرت کو سنتے ہو لیکن اس میں عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی سیرت طیبہ کے یہ نمایاں وہ پہلو ہے کہ ذات کا جہاں معاملہ آیا، میرے محبوب نے زندگی بھر درگزر کیا، کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں چکایا. جہاں دین کا معاملہ آیا، خلاف شرع کوئی کام دیکھا، کوئی بول سنا، کوئی معاملہ دیکھا، وہاں میرے آقا نے دین کے معاملہ میں اس کو برداشت نہیں کیا. اگر آج ہم بھی اپنے محبوب کی سیرت کو اپنا لیں، ذاتیات میں درگزر کرتے جائیں، ہمارے اخلاق اعلیٰ اور اللہ کے ہاں قابل قدر ہو جائیں گے، اور دین کے معاملہ میں سنجیدہ ہو جائیں، سیریس ہو جائیں، دین کی مخالفت برداشت کرنے کو تیار نہ ہو، تو اللہ کا دین بھی محفوظ ہو جائے گا اور اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں عملی طور پہ نافذ ہو جائے گا. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق